ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث قدسی، اور میری فیوریٹ احادیث میں سے ایک حدیث ہے. اس کا کچھ پہلا حصہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، اور اس حدیث پہ آنے سے پہلے میں کہہ دوں کہ اگر ہم اس حدیث کو اپنی زندگی کا فوکس بنا لیں تو واللہ ہمارے دنیا اور آخرت کے سارے معاملات جو ہیں وہ سیٹ ہو جائیں گے. اتنی پیاری حدیث اور اتنی بڑی حدیث ہے یہ اپنے متن اور اپنے میسج کے اعتبار سے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث قدسی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندے نے بھی میرے ولی سے نفرت کی یا بغاوت، جس بندے نے بھی میرے ولی سے دشمنی کی، اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. پہلی چیز یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میرے دوست سے نفرت کرے گا، بغض رکھے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اس کے خلاف میں نے اعلان جنگ کر دیا. اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم اللہ کے ولی بن جائیں، اللہ کے دوست بن جائیں، تو پھر سمجھیں کہ دنیا میں جہاں پہ جو کوئی بھی ہم سے نفرت کرے گا، اس نفرت کے بدلے میں اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم جا کے اس سے بدلہ لو یا تم اس کو سنبھالو. اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہاری جگہ پہ، مطلب میننگ کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود تمہارے بہاف پہ اس کے خلاف میں جنگ کروں گا تمہاری طرف سے. کتنی بڑی بات ہے. ہم تو اگر اپنا کسی سے بدلہ لینا بھی چاہیں، اس کو چاہے ہم لیگل طور سے بدلہ لینا چاہیں یا پرسنلی برا بھلا کہیں یا اس کو ہراس کریں یا اس کو ماریں پیٹیں، کچھ بھی کریں، ہم کے ادبا نہیں کر سکتے. ہماری کمزوری ہو سکتی ہے، ہمارے پاس طاقت کی کمی ہو سکتی ہے، ہماری اپنی دل کی جو ہے وہ نرمی ہو سکتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دل کے بڑے نرم ہوتے ہیں، وہ بدلے وغیرہ نہیں لے سکتے. لیکن جو ظالم ہوتا ہے وہ اپنے اگر ہٹ حرام ہے اور اپنے اس پہ ڈٹا ہوا ہے تو کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی بن جاؤ. اللہ کے ولی بن جاؤ، اللہ خود تمہاری طرف سے جو ہے وہ ان کے خلاف اعلان جنگ کر کے اللہ خود سنبھال لے گا. اسی لیے تو ہمیں ایک دعا بھی سکھائی دیتے ہیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم ان کے شرور اور ان کے خلاف ہم تجھے سامنے کرتے ہیں کہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا. ہم تجھے سامنے کرتے ہیں، ہم نہیں سنبھال سکتے. تو کیا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میں اس کی طرف سے جو بھی کوئی میرے ولی سے دشمنی کرے گا، اس کے خلاف میں نے اعلان جنگ کر دیا. اس کے بعد اگلا حصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندے پر عائد کردہ فرائض کے پورے کرنے سے زیادہ کر کے جو قرب حاصل کرتا ہے، اس سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب نہیں ہے. یعنی کہ جو بھی میں نے اپنے بندے پہ چیزیں فرض کی ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ یہ چیز محبوب ہے کہ میرا بندہ ان فرائض کو پورا کرے. اور فرمایا کہ ان فرائض کو پورا کرنے کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہے. تو کیا مطلب ہے کہ بہت سارے کام ہیں کرنے کے، نفلی عبادات بھی ہیں، اس کے بارے میں آگے بات کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تمہاری زندگی میں اگر تم اتنا بھی کر لو کہ جتنی تم پہ چیزیں فرض کی گئی ہیں، 5 وقت کی نماز ہے فرض. کوئی شخص ایسا ہے کہ جو صرف فرض پڑھتا ہے، فجر کے 2 فرض، فجر کی 2 سنت بھی نہیں پڑھتا، حالانکہ فجر کی 2 سنت کی بڑی اہمیت ہے، فضیلت اور تاکید ہے. لیکن مثال کے طور پہ کوئی شخص صرف فجر کی 2 فرض پڑھتا ہے، ظہر کے 4 فرض پڑھتا ہے، عصر کے 4 فرض پڑھتا ہے، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض، اور ساتھ وتر میں 3 بھی نہیں، 1 ملا لیتے، 1 وتر پڑھ لیتا ہے مثال کے طور پہ، جسے ہم کہتے ہیں بیئر منیمم. یہ اگر کوئی کر رہا ہے تو سمجھ لے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ چیز سب سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ میرا بندہ میرے فرائض کو پورا کر رہا ہے. تو یہاں سے ایک چیز ہمیں پتہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے، کبھی بھی کوئی شخص فرائض اگر صرف پورے کر رہا ہے تو اس کو اس چیز کا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم کیا صرف فرض پڑھتے ہو. کبھی کبھی ہم اس کو بڑا ہلکا کہتے ہو، یار یہ تو صرف فرض پڑھتا ہے، نہ یہ نفل پڑھتا ہے. میں ایک دفعہ کسی سے ڈسکشن کر رہا تھا تو مجھے کہنے لگا کہ وہ جی ہم نے تو دیکھا ہے، پاکستان میں تھا کچھ شخص، مجھے یاد نہیں ہے، وہ جی ہم نے دیکھا ہے وہ یہ جو عربی لوگ ہوتے ہیں یہ تو خالی فرض پڑھتے ہیں، یہ تو سنت وغیرہ پڑھتے ہی نہیں. تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ٹھیک ہے، سنت ادا کرنا بہت اچھی بات ہے، نوافل پڑھنا اچھی بات ہے، آگے ہم بات کریں گے. لیکن
چونکہ ہمارے ذہنوں میں پرسیپشن بن گئی نا، نماز جب تک نماز کے ساتھ فرض کے ساتھ سنت نہ ہو اور نوافل نہ ہو تو نماز پوری ہی نہیں ہوتی. اور وہ ویسے بھی ہمارے پاکستان میں جو خوفناک قسم کی عشاء کی نماز کی رکعتیں 17 رکعتیں جو بچپن میں پڑھائی جاتی تھیں، مطلب 17 رکعتیں عشاء کی سن کے انسان کی روح کانپ جاتی ہے. عشاء کے وقت 17 رکعتیں کون پڑھے؟ مجھے ابھی بھی یاد ہے بچپن میں سکھایا گیا تھا وہ جس عشاء کی کتنی رکعت؟ 17 رکعتیں. وہ کیسے جی؟ 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 نفل. یہ جی کتنے بن گئے؟ 17. اب یہ 17 رکعتیں پوری کرتے کرتے یہ تو بھائی 17 رکعتوں کا سن کے یہ 4 فرض بھی چھوڑ دے گا. اتنا مشکل دین بھائی. اور اگر کوئی 17 سے کم پڑھے گا اس کو کہ یار کیا نماز پڑھتے ہو، تم سے 17 رکعتیں نہیں پڑھی جاتی اللہ کی خاطر؟ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے فرض پورے کر لیے یہ مجھے بڑا محبوب ہے. لیکن ہمارے ہاں مولوی کہتے ہیں نہیں جی اللہ محبوب بنا لے گا لیکن ہم نہیں تمہیں محبوب بننے دیں گے. تو فرائض پہ فوکس کرنا سب سے اہم چیز ہے، اس کو ہلکا مت سمجھیں. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. جو شخص بھی صرف فرائض پورے کر رہا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور پورا سال کوئی ایک نفلی روزہ بھی نہیں رکھ رہا، تب بھی کیا ہے؟ فرائض پورے ہو گئے. زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور کوئی صدقہ نہیں کرتا، فرائض پورے ہو گئے. حج اگر اس پہ لازم ہو چکا تھا، حج کر لیا لیکن کوئی عمرہ نہیں کیا، فرائض پورے ہو گئے. جو فرائض ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں بھی، یہ اگر اپنے فرائض پورے کر رہا ہے تو اللہ کے سامنے یہ بڑا محبوب ہے. اس کو ہلکا مت سمجھیں. پہلی چیز. اگلا درجہ پھر اللہ تعالیٰ اسی حدیث میں بتاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. ابھی اگلا درجہ آ گیا جی. فرائض پورے کر رہا ہے اور یہاں پہ ایک چیز اور ہے. پہلے فرائض کا ذکر ہے. کوئی شخص یہ کہ جی میں فرض نماز تو نہیں پڑھ سکا لیکن ساری رات میں تہجد پڑھتا ہوں، کوئی ویلیو نہیں اللہ کے سامنے. اگر تم اپنے فرض پورے نہیں کر رہے اور صرف نوافل کے ذریعے تم سمجھتے ہو کہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا، نہیں ہونے والا. پہلی فرض حدیث میں پہلے اللہ نے فرض کا کام بات کی ہے، فرض کے ساتھ ایڈیشنلی نوافل، اس میں سنت بھی ہے اور نوافل بھی ہیں. تو اگلی بات کیا پتہ لگی؟ اب نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میرا بندہ قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. یہ اب اللہ کی طرف سے کنفرمیشن آ گئی، ہاں بھائی تم نے فرض بھی پورے کر لیے اور ساتھ ساتھ اب تم نفل بھی پڑھ رہے ہو، تو اب تمہیں اللہ کی محبت مل گئی. اب اللہ تم سے محبت کرتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو دو چیزوں پہ فوکس، فرائض پورے کریں اور ایڈیشنلی نوافل پہ فوکس کریں. تو یہ جب کریں گے تو اللہ کی محبت مل جائے گی. اب یہ چیز کیا ہے؟ پریکٹیکل. میں نے آپ کو کوئی فلسفہ نہیں بتایا، میں نے کوئی کہانیاں نہیں بتائیں، میں نے آپ کو کوئی سائیکولوجیکل فیکٹرز اور ڈوپامین یوں کرتا ہے اور انسان کا جو ہے ایڈرینلن ایسے ہو جاتا ہے، وہ بھائی یہ ساری باتیں سائڈ پہ رکھو. دین سمپل اسٹریٹ فارورڈ. اللہ نے جو بات بتا دی کر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کرو، دیٹس اٹ. بیسک پریکٹیکل تھنگس فالو کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. کمپلیکیشنز میں جاؤ گے تو نہ تمہیں دنیا سمجھ آنی ہے نہ دین سمجھ آنا ہے. دنیا بھی گئی دین بھی گیا. سائیکالوجی والے بندے آ کے دین پڑھائیں گے تو نہ آپ کو سائیکالوجی سمجھ آنی ہے اور نہ آپ کو دین سمجھ آنا ہے. آپ دونوں سے جائیں گے. تو دین جو ہے، جب دین سیکھنا ہے تو دین کو دین کی روح کے ساتھ سیکھیں، جو کہ سمپل ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھانے کے لیے کبھی صحابہ کو لمبی چوڑی باتیں گھماتے پھراتے نہیں تھے. سمپل اسٹریٹ فارورڈ، بیسک سوال بیسک جواب. یہ تو ہمارے ہاں ایسے گھماتے رہتے ہیں پورا لیکچر 1 گھنٹے کا سننے کے بعد بندہ سوال کہتا ہے سر وہ کوشچن یہ کرنا تھا، یہ ٹاپک کیا تھا؟ آپ نے جو 1-1.5 گھنٹہ باتیں بتائی ہیں مجھے بتائیں میرا کرنے کا کیا کام ہے. تو اگر آپ کو دین کا کرنے کا کام نہیں مل رہا نا کسی لیکچر سے، سمجھے اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. شریعت جو ہے وہ پریکٹیکل سٹیپس بتاتی ہے اور کلیئر بتاتی ہے. مائل سٹونز کلیئر ہیں. پہلی آیت میں نے آپ کو بتائی، ایکشن پلان بہت کلیئر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے اتباع کرو، تمہیں اللہ کی محبت بھی مل جائے گی اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. ویری کلیئر. اتباع پہ فوکس کرو. حدیث میں بتائی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ فرائض پہ فوکس کرو. آگے پیچھے لیفٹ رائٹ سینٹر گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ نوافل پہ فوکس کرو، کرنے کا کام. ٹھیک ہو گیا؟ یہ کام ہوگی.